اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. یقیناً تم سب کے لیے ابراہیم کی زندگی میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین اسوہ ہے. جب ان سب نے اپنی قوم سے دو ٹوک کہہ دیا تھا ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم منکر ہیں تمہارے دین کے، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے اور نفرت ہے جب تک تم صرف ایک اللہ پہ ایمان نہیں لاؤ گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً 4500 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے. 4000 سال اور 5 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن ان کا تذکرہ، ان کا نام، ان سے تعلق، ان کی یادیں ایسے ہیں جیسے ابھی ماضی قریب کی یا کل ہی کی بات ہو. قرآن مجید میں ایک کم 70 مرتبہ حضرت ابراہیم کا نام آیا ہے. یہاں تو ایک صحابی کا نام ایک دفعہ اللہ نے لیا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے تھے کہ اللہ کے پیارے نبی، اللہ نے میرا نام لیا. اور حضرت ابراہیم کا نام اللہ نے اپنے قرآن میں ایک کم 70 مرتبہ لیا. ایک پوری سورہ ہے، اس سورہ کا نام ہی اللہ نے ابراہیم رکھ دیا ہے. حضرت ابراہیم کا تذکرہ قرآن مجید کے تقریباً 23 پاروں کے اندر پایا جاتا ہے. 25 سورتوں کے اندر کہیں نہ کہیں ان کا ذکر خیر ہے. ہماری نماز اس وقت تک پوری نہیں ہے جب تک ہم اپنی نماز کے اندر بھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ نہیں کرتے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پوری دنیا کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ میرے آخری پیغمبر کے ماڈل کو تم نے اپنا اسوہ حسنہ سمجھنا ہے، اور اپنے پیغمبر سے اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم نے میرے ابراہیم کو اسوہ حسنہ بنانا. ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ابراہیم کی ملت کو فالو کرنا ہے، ابراہیم کی ملت کی اتباع کرنی. جناب ابراہیم وہ واحد ایسے نبی ہیں انسانی تاریخ میں عجیب ان کی شان ہے کہ خود اللہ نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یہ نہیں کہا کہ ابراہیم نے مجھے دوست بنایا تھا، اللہ نے کہا کہ اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا تھا. ان کی زندگی اس لائق ہے کہ ان پہ ایک نہیں دسیوں لیکچرز ہوں، محاضرات ہوں، اور ان کو قریب سے دیکھا جائے کہ آخر ان میں وہ کیا چیز تھی جس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو اتنا مقام دیا. اسی پہ بس نہیں، اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایسا عالی شان مقام دیا کہ جس بیت اللہ کی انہوں نے بنیادیں اٹھائیں، اس کا حج اللہ نے اس دین کا ایک رکن بنا دیا، جہاں پہ ان کی اہلیہ نے صفا اور مروہ کے چکر لگائے. رہتی دنیا تک کے انسانوں سے اللہ نے کہہ دیا جب تک انہی جگہوں پہ تم چکر نہیں لگاؤ گے تمہارا حج پورا نہیں ہوگا اور تمہارا عمرہ مکمل نہیں ہوگا. جو زمزم کا کنواں ابراہیم کے لیے اللہ نے جاری کیا، اس کنویں کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھ دی کہ منوں اور ٹنوں کے حساب سے اس وقت سے لے کے آج تک پانی نکالا جا رہا ہے، اور وہ اب بھی رواں دواں ہے اور اتنی برکتوں والا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بھی ساتھ ہی وعدہ کر دیا ہے کہ زمزم کا پانی اگر کھانے کے لیے پیو گے تو کھانے کا کام کرے گا، پینے کے لیے کرو گے تو پینے کا کام کرے گا، دوائی کی نیت سے پیو گے تو شفا کا کام کرے گا، دعا کی نیت سے کرو گے تو زمزم پی کے جو دعا کرو گے میں تمہاری دعا بھی قبول کر لوں. اس وقت بھی آج جبکہ ہم حجرہ شامخیم میں بیٹھے ہیں اور المسجد الربانی میں بیٹھے ہیں، کم و بیش اس لمحے بھی 40-50 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کا اجتماع ہے جو ابراہیم کی یادوں کو تازہ کر رہا ہے. انہی جگہوں پہ جن جگہوں پہ ابراہیم نے جیسے جیسے کیا تھا، وہ لاکھوں انسان منا کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہاں ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کیا تھا. وہ لاکھوں انسان جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں، اس لیے کہ انہی جگہوں پہ ابراہیم نے شیطان کو دھتکارا تھا. وہ لاکھوں انسان آج بھی جمع ہو کر میدان عرفات میں، بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں دیوانہ وار چکر لگاتے ہیں کہ ابراہیم نے اس گھر کی بنیادیں رکھی تھی، اور چکر لگانے کے بعد ان کے قدموں کے نشان کے پیچھے، پتھر کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
جہاں میرا ابراہیم کھڑا ہوا تھا اس کے کہیں دائیں بائیں قریب کھڑے ہو کے تم بھی نماز پڑھا کرو. خانہ کعبہ کے امام بھی انہی کے قریب کھڑے ہو کے دنیا کی امامت کرواتے. وقت نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں کہ ابراہیم کو اللہ نے کیا کیا مقام دیا تھا. ایک ورس کر کے اصل موضوع کی طرف بڑھوں گا. ابراہیم وہ واحد ہستی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے کہا کہ آپ تو پوری انسانیت میں سب سے افضل ہیں اور اللہ نے آپ کا چناؤ کیا ہے اور یہی حقیقت ہے, یہی ہمارا عقیدہ ہے, یہی ہمارا ایمان ہے. ہمارے پیارے نبی علیہ السلام جناب ابراہیم سے بھی بڑھ کر ہیں, لیکن آپ کی تواضع, آپ کی عاجزی, آپ کی انکساری ایسی تھی کہ اس موقع پہ آپ نے کہا نہیں, یہ مقام تو ابراہیم کا ہے. آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے, برہنہ ہوں گے, ان کو لباس پہنایا جائے گا اور سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں میں آنکھیں کھولوں گا تو میں دیکھوں گا کہ ابراہیم کو اللہ نے پہلے ہی لباس پہنایا ہوا ہے. اول من یکسا ابراہیم. تو اس آیت مبارکہ میں بھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا, جیسے اللہ نے ہمارے نبی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا, ایسے ہی اللہ نے ہمارے لیے جناب ابراہیم کو بھی اسوہ حسنہ قرار دیا. یہ میرے سامنے 28واں پارہ ہے سورہ ممتحنہ, اور آپ غور سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک سورت میں 2 دفعہ کہا ہے کہ اے میرے نبی کے امتیوں اور نبی کے صحابہ, تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی بھی اسوہ حسنہ ہے. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء ومما تعبدون من دون الله یقیناً تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے, اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں. تو آخر وہ کیا چیز تھی جس وجہ سے اللہ رب العزت نے ابراہیم کو اتنا مقام دیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ امام بھی ہیں, وہ خلیل بھی ہیں, وہ ہادی بھی ہیں, وہ مقتدا بھی ہیں, نماز میں ان پہ درود بھی ہے, صفا مروہ میں ان کے مقامات پہ سعی بھی ہے, مقام ابراہیم ان کی نشانی بھی ہے, مناسک حج ان کی تعلیمات کے مطابق ہیں. خود اللہ کے نبی ویسے ہی حج کیا جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے تھے. جناب ابراہیم کا یہ مقام بھی ہے کہ انہی کی یاد میں ہم کل قربانیاں بھی اللہ کے حضور پیش کرنے والے ہیں. جناب ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بھی کہا, جناب ابراہیم کو اللہ نے اسوہ حسنہ بھی قرار دیا, جناب ابراہیم کو اللہ نے امامہ بھی کہا, جناب ابراہیم کو اللہ نے یہ بھی کہا کہ ابراہیم تیرے بعد جو بھی نبی بھیجوں گا تیری ہی نسل سے بھیجوں گا, جو بھی آسمانی کتاب بھیجوں گا وہ تیری ہی نسل میں سے کسی شخص کے اوپر اتاروں گا. جناب ابراہیم کو اللہ نے قیامت کے دن سب سے پہلے لباس بھی پہنانا ہے. جناب ابراہیم ہی وہ پیغمبر تھے, معراج کی ملاقات ہوئی, باقی انبیاء کہتے رہے ہمارے نبی بھائی کا آنا مبارک ہو, اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرے بیٹے کا آنا مبارک ہو. مرحباً بالابن الصالح والنبی الصالح, بیٹے تیرا آنا مبارک ہو, بیٹا تیرا آنا مبارک ہو. جناب ابراہیم کی زندگی سے سیکھنے کی بہت سی چیزیں ہیں, ان میں سے آج کے خطبہ جمعہ میں
صرف 5 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان کو گنتے جائیے گا اور ترتیب سے گنتے جائیے گا۔ سب سے پہلی چیز جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ توحید والے تھے، توحید والے تھے۔ اور توحید بھی ہمارے والی گھسی پٹی ایک چھوٹی سی نہیں، مکمل توحید، پوری توحید، کامل توحید، دل کے اندر اتری ہوئی توحید، رگو ریشے کے اندر سرایت ہوئی توحید، رگ رگ کے اندر اللہ کی محبت والی توحید، رگو ریشے کے اندر اللہ کے لیے فنا ہو جانے والی توحید، اللہ کی اطاعت کرنے والی توحید، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والی توحید، اللہ کے لیے ہر چیز پیش کی جانے والی توحید، اللہ کے لیے اپنی زندگیاں لگانے والی توحید، تعلق ایسا کہ اللہ کے لیے نفرت بھی ایسی، اللہ کے لیے محبت بھی ایسی، اللہ کے لیے دشمنی بھی ایسی، اللہ کے لیے جب طاقت ملی تب بھی اللہ کے لیے، جب کمزور تھے تب بھی اللہ کے لیے، جب اکیلے تھے اور پورے کرۂ ارضی کے اوپر ابراہیم کے علاوہ کوئی توحید والا تھا ہی نہیں، اس وقت بھی توحید میں پکے، اور اس وقت بھی جب ان کے لیے آگ کے علاوہ تیار کیے گئے توحید میں پکے، اور اتنے پکے کہ اس توحید کی خاطر وہ رشتے بناتے تھے، اور اسی شرک سے نفرت کی خاطر وہ نفرتیں کرتے تھے۔ اور اس مقام پہ اللہ نے ان کے اس پہلو کا خصوصی تذکرہ کیا ہے۔ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے پوری ہی، لیکن خصوصاً وہ موقع جب انہوں نے اپنی پوری قوم سے کہہ دیا تھا میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ سبق جس کو آج امت بھولی ہوئی ہے۔ ہمارے تعلق سیاست کی وجہ سے ہے، ہمارے تعلق مفاد کی وجہ سے ہے، ہمارے تعلق ذات کی وجہ سے ہے، ہمارے تعلق تنظیمی تعلقات کی وجہ سے ہے، ہمارے تعلق خاص فرقے کی وجہ سے ہے، ہمارے تعلق خاص مفادات کی وجہ سے ہے۔ اس وقت آج کی اس دنیا میں ابراہیم کا اسوہ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر ابراہیم کا اسوہ زندہ ہو جاتا، اگر ابراہیم کا اسوہ اس امت کو یاد ہوتا، تو آج اس امت کا وہ حال نہ ہوتا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه۔ یہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی میرے اوپر فتویٰ یہ نہ لگائے کہ مولوی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آسان ہے نا، جب قرآن کا حکم ماننا مشکل لگے تو سب سے آسان ہدف مولوی ہوتا ہے۔ قرآن کا حکم ماننے کو دل نہ چاہے تو کہتے ہیں مولوی ایسے کہتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ ممتحنہ 28واں پارہ ہے، اور یہ اللہ کا کلام میرے سامنے ہے۔ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں ویسے تو ساری زندگی اسوہ حسنہ ہے، لیکن جب انہوں نے تنہا ہو کر بھی، اکیلے ہو کر بھی، کمزور ہو کر بھی اپنی قوم کو یہ کہہ دیا تھا میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں تم سے بری ہوں، تم مجھ سے بری ہو، تم مشرک ہو، میں رب کو ماننے والا ہوں، اور میرا تمہارے ساتھ تعلق ہے تو نفرت کا ہے، دشمنی کا ہے، بغض کا ہے، عداوت کا ہے۔ میرے دل کے اندر تمہارے لیے نفرت ہے، دشمنی ہے، کیونکہ تم میرے رب کی توحید کے دشمن ہو۔ اگر آج معاف کیجئے گا سعودی عرب میں یہ اسوہ زندہ ہوتا، ایران میں یہ اسوہ زندہ ہوتا، پاکستان کے امریکہ کے سفارت خانے میں یہ اسوہ زندہ ہوتا، اگر آج مسلم دنیا میں یہ اسوہ زندہ ہوتا، تو اس وقت جبکہ غزہ کے اندر 60,000 لاشیں تڑپ رہی تھی،
اور 2 سال کے معصوم بچے ان کے جسم خون سیٹے ہوئے تھے، اور اس وقت جب ایک بیٹے کو ایک باپ کو ملبے سے نکالا جا رہا تھا اور وہ کہہ رہا کہ مجھے ادھر ہی دفن رہنے دو، میں نے اپنے ہاتھ میں اپنی 2 بیٹیوں کو بھی پکڑا ہوا ہے. اور اس وقت جب 5 سال کا بچہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم مجھے فائر کرنا چاہتے ہو کر لو، میں اللہ کو شکایت لگاؤں گا کہ ہمارا حال پوچھنے کوئی بھی نہیں آیا تھا. ہم نے تو بہانے بنائے، ہماری معیشت ایسے ہے، ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہتے ہیں ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے. ابراہیم کے پاس کیا تھا؟ نہ معیشت، نہ دولت، نہ بزنس، نہ کاروبار، نہ کوئی اور چیز. شاید آپ نہیں جانتے کہ ابراہیم کوئی عام گھرانے کا فرد نہیں تھا. ابراہیم ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا تھا. ابراہیم کا تعلق اپنے معاشرے کی اس فیملی سے تھا جو رول کرنے والی، حکومت کرنے والی فیملی ہے. ابراہیم کا تعلق اس باپ کے ساتھ تھا جو وقت کا چیف منسٹر تھا اور بادشاہ کا سب سے قریبی ساتھی تھا. ابراہیم کا تعلق اس خاندان سے تھا جو بزنس کرنے والا تھا. ابراہیم کا تعلق اس باپ کے ساتھ تھا جو بہت بڑا کاروباری تھا. ابراہیم کا تعلق اس باپ کے ساتھ تھا جو وقت کا ایک مذہبی پیشوا بھی تھا. ابراہیم کا تعلق اس باپ کے ساتھ تھا جو وقت کا ایک سیاسی رہنما بھی تھا. ابراہیم کا تعلق اس باپ کے ساتھ تھا جو وقت کی سپر پاور کے انڈر رہتے ہوئے بڑے بڑے اس کے سیاسی مفادات تھے. اور ابراہیم کو نظر آ رہا تھا کہ اگر میں نے اس گھر کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، نہ گھر بچے گا، نہ معیشت بچے گی، نہ جائیداد بچے گی، نہ زمین بچے گی، نہ سیاست بچے گی، نہ مفاد بچے گا. لیکن اللہ تو توحید کا امتحان لیتا ہی یہاں پہ ہے کہ تم اللہ پہ توکل کر کے کیا کرتے ہو. امتحان تو ہوتا ہی ہے، ہوتا ہی اس وقت ہے. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. کاش دنیا کے اسلامی ممالک میں سے ہر ملک نے اتنا ہی کیا ہوتا. ٹھیک ہے تم نے اسرائیل کے لیے اتنا کچھ کر لیا کہ وہاں پہنچ کے باہوں میں باہیں ڈال لی، سپورٹ بھی دلوا دی، اور مغرب کی دنیا نے منافقانہ چہرہ بھی دکھا دیا. ایک طرف انسانیت کی ہمدردی کے مظاہرے بھی کر لیے، لیکن ہمیں فائدہ کیا ہوا؟ امت کو فائدہ کیا ہوا؟ غزہ کو فائدہ کیا ہوا؟ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا؟ سوال تو یہ بنتا ہے ہم نے اتنا ہی کیا ہوتا جو اللہ نے ابراہیم کے لیے اسوہ حسنہ رکھا تھا کہ تم قاتل ہو، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میں حیران ہوں اس امت پہ. ویسے تو ہم حکمرانوں کو بڑے تانے دیتے، لیکن ہم نے اپنے لیول پہ کیا کر لیا؟ ہم نے اپنی سطح پہ کیا کر لیا؟ ان 60,000 لاشوں کو تڑپتا دیکھ کے کسی نوجوان نے اتنا کر لیا کہ آج کے بعد میں ان ظالموں کی بنائی ہوئی فلمیں ہی نہیں دیکھوں گا، ان کے ڈرامے ہی نہیں دیکھوں گا، ان کے سین ہی نہیں دیکھوں گا، ان کے غلط مناظر ہی نہیں دیکھوں گا. آپ کسی نے اتنا بھی کر لیا ہوتا تو شاید اس کے لیے اتنا بھی اللہ کے ہاں پیش کرنے کے لیے کافی ہوتا کہ ان تڑپتی لاشوں کو دیکھ کر میں اب بھی بے نماز رہوں اور مجھے سمجھ نہ آئے کہ حق و باطل کا مارکا کیسے گرم ہے، اور میں اب بھی نیوٹرل رہوں اور میں اب بھی اللہ کے دین کے لیے کچھ نہ کروں. یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. کوئی اتنا ہی کر لیا ہوتا. تو سب سے پہلے جناب ابراہیم کی سب سے بڑی خوبی اور عظمت، یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، وہ توحید والے تھے. توحید تھی اور کمال کی تھی.
اور سیکھنے کا سبق یہ ہے حجرہ شامکین کے میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری روحانی بیٹیوں، ماں اور بہنوں، اسی ابراہیم کے ساتھ انسانوں نے سلوک کیا ہے۔ اسی ابراہیم کی نسل میں سے تھے مکہ کے مشرک، وہ جو توحید کا سب سے بڑا داعی تھا، اس کی نسل میں سے لوگ اتنے پکے مشرک ہو گئے تھے کہ صحیح بخاری کو اٹھائیے، پتہ چلتا ہے امام کائنات علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا اور خانہ کعبہ میں پہنچے تو اس وقت جناب ابراہیم کی شکل پر بھی ایک بت اندر لوگوں نے بنا کے رکھا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ میں تیر تھا، اور جناب ابراہیم کو ایسے شو کیا گیا تھا جیسا کہ وہ قسمت کے پھال نکال رہے ہیں۔ اور مشرکین مکہ یہ نہیں کہتے تھے ہم مشرک ہیں، وہ تو کہتے تھے ہم ابراہیم کو ماننے والے ہیں۔ اور آج دنیا میں وہی سازش دوبارہ رچائی جا رہی ہے۔ شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو علم ہوگا، کوشش کی جا رہی ہے کہ ابراہیمی معاہدہ کیا جائے اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا جائے۔ یہودی کہیں گے ہم بھی ابراہیم کو ماننے والے، عیسائی کہتے ہیں ہم بھی ابراہیم کو ماننے والے، اور زائونزم نے ایک خفیہ چال یہ چلی ہے کہ مسلمانوں کو ذبح بھی کرتے جاؤ اور گاجر مولی کی طرح کاٹتے بھی جاؤ، اور اندر ہی اندر فکری طور پہ ان کو غلام بنانے کے لیے یہ بھی کہو ہم تو ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ہم اکٹھے کیوں نہیں عبادت کر سکتے، ہم اکٹھے ہی مسجد اقصی میں رہ لیتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس ابراہیمی معاہدے کے لیے بین الاقوامی سطح پہ بہت گہری سازشیں اور بہت نمایاں کوششیں ہو رہی۔ اس اسوہ کو تو ہم ایسے بھولے، حکمران تو کیا، ہم نے تو اپنے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے حق و باطل کے فرق کو ایسے مٹایا کہ کفریہ تہواروں کے ہم نے کیک بھی کاٹے، کفریہ تہواروں کے اندر ہم نے شرکت بھی کی، کفریہ تہواروں کے اوپر ہم نے مبارکبادیں بھی دی، کفریہ تہواروں کے اندر ہم نے صلیب کے نشان بھی دیکھے۔ تو ابراہیم کی زندگی کے اندر منافقت نہیں تھی، وہ کہتے تھے میں اللہ واحد کو ماننے والا ہوں، میں تمہارے بتوں کا منکر ہوں، میں ان کو نہیں مانتا ہوں۔ اللہ نے کہا تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں یہ اسوہ حسنہ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دوسری چیز جو بڑی ہی نمایاں نظر آتی ہے جناب ابراہیم کی زندگی میں کہ وہ اس توحید کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے تھے، سب کچھ لگانے والے، اپنا مال، اپنا عہدہ، اپنی زمین، اپنا گھر، اپنا بیٹا، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنا وطن، اپنا ملک، اپنی پراپرٹی، اپنی شخصیت، اپنی معاشرے کے اندر ایک خاندانی عزت، سب کچھ توحید کے اوپر قربان کرنے والے۔ ایسی قربانیاں کہ ابراہیم تیرے کیا کہنے کہ تو نے ایسی قربانیاں دی اللہ کے لیے کہ خود اللہ نے اپنے قرآن کے اندر سرٹیفکیٹ جاری کر دیے کہ ابراہیم میرا بہت وفادار تھا۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ قال إني جاعلك للناس إماما۔ یاد تو کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا تھا اور وہ ہر آزمائش پہ پورا ہوتا تھا۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ
ابراہیم الذی وفا، جو آخری درجے کا وفادار تھا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جو آخری درجے میں وفادار تھا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک جملہ کہہ دوں بڑی معذرت کے ساتھ۔ جتنا تعلق ہم اپنی اپنی سیاسی پارٹی سے رکھتے ہیں، جتنا تعلق ہم اپنے سیاسی لیڈر سے رکھتے ہیں، اور جتنی ہم نے دلوں کے اندر نفرتیں پالی ہوئی ہیں اپنے سیاسی مخالف کے لیے، بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہم تو اپنے اللہ اور اللہ کے ساتھ عمل کی دنیا میں اتنا بھی تعلق نہیں رکھتے، اور جتنی نفرت ہم اپنے سیاسی مخالفوں سے کرتے ہیں اتنی نفرت ہم اللہ کے دشمنوں سے نہیں کرتے، اللہ کے باغیوں سے نہیں کرتے۔ تو وفا تو کوئی اور چیز ہوتی ہے نا۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ ان سے کہہ دیں اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری خاندان اور قبیلے، تمہارے مال، چاہے وہ مال سونا چاندی ہے، چاہے وہ مال زمین جائیداد ہے، چاہے وہ مال روپیہ پیسہ بینک بیلنس ہے، تمہارے وہ مال جو تم نے سیونگ میں رکھے ہوئے ہیں، وہ تجارت، اور تمہاری تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو، وہ مساکن، تمہارے مکانات، کوٹھیاں، بنگلے، رہائشیں جو تمہیں بہت پیارے لگتے ہیں، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری لگتی ہیں تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے، انتظار کرو اللہ کا عذاب کب آتا ہے۔ تو دوسری ہے اس توحید کے لیے وفاداری۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اتنی وفاداری کہ جو اللہ نے حکم دیا سر تسلیم خم کر دیا۔ 80 سال کی عمر تھی، اللہ نے کہا ابراہیم ختنہ سب سے پہلے انسانیت میں تم نے کرنا ہے، اور میں نے اسے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے سنت بنا دینا ہے۔ 80 سال کی عمر میں صحیح بخاری کو اٹھائیے، جناب ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کے ایک حصے کو کاٹ کے اللہ کے حکم سے جدا کیا۔ 86 سال کی عمر تھی، اور بیٹا جو بڑھاپے کا سہارا تھا اور بہت پیارا تھا، کہا اس کی گردن پہ چھری چلا دو، کہا حاضر ہوں۔ کہا اپنے گھر والوں کو جو مسجد تم نے بنائی ہے، مسجد سے محبت، مسجد سے تعلق میرے لیے بھی ایک پیغام ہے، اور مساجد کی انتظامیہ کے لیے بھی پیغام ہے کہ مسجدوں سے پیار کتنا ہونا چاہیے۔ اس کی آباد کاری کی خاطر تم اپنے خاندان کو وہاں آباد کر کے آ جاؤ، تاکہ اس وہ مسجد آباد ہو جائے، خانہ کعبہ آباد ہو جائے، بیت اللہ آباد ہو جائے۔ اپنی بیوی کو، بچے کو اس بیاباں میں، ویرانے میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ کا گھر آباد ہو جائے۔ إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة
اللہ تیرا حکم تھا اپنی اولاد کو ایک ویرانے میں بسا آیا ہوں تاکہ تیرا گھر آباد رہے، یہ نماز پڑھتے رہیں، نماز کا نظام رہے، ترتیب بنی رہے۔ تیسری خوبی ان کی زندگی میں نظر آتی ہے، وہ صبر ہے۔ صبر، زندگی کے ہر کام کے لیے حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے ڈٹے رہنا، قائم رہنا، مصیبتوں پہ صبر، آزمائشوں پہ صبر، نیکی کرنے کے لیے بھی صبر، برائی سے رکنے کے لیے بھی صبر۔ صبر کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ تو ابراہیم کی زندگی میں ہمیں صبر آخری درجے میں نظر آتا ہے، آخری درجے میں نظر آتا ہے۔ میرے اور آپ جیسے لوگ سچی بات ہے ان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ہمارے اپنے سر شرم سے جھک جاتے ہیں اور پسینے سے پیشانی عرق آلود ہونے لگتی ہے، کیونکہ ہم ہوں یا ہمارے لیے یہ باتیں آسان ہیں، لیکن جب امتحان کی باری آتی ہے وہاں پہ کامیاب رہنا کسی کسی کا جگرا ہوتا ہے، کسی کسی کا حوصلہ ہوتا ہے۔ یہ کہنا ہی آسان ہے، ادھر تو پوری کی پوری ریاستیں اور 52 سے زیادہ 55 سے بھی زائد اسلامی ممالک ڈھے پڑے ہیں، گرے پڑے ہیں، اور ادھر اکیلا ابراہیم ہے اور وقت کی سپر پاور ہے اور انتظام ہو چکا ہے کہ ابراہیم مانتا نہیں ہے ہمیں، اس کو آگ میں پھینک دو، اور ابراہیم بڑے شوق کے ساتھ آگ میں جانے کو تیار بیٹھا ہوا۔ یہ صبر ہی تو ہے، یہ حوصلہ ہی تو ہے۔ صبر میں یہ چیز بھی شامل ہے، میرے نوجوان بیٹو مایوس نہیں ہوتے ہیں کہ اتنے زخمی ہو گئے، اللہ کہاں چلا گیا۔ بعض نوجوانوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا دین کہاں چلا گیا، بعض نے نماز چھوڑ دی، بعض مایوس ہو گئے، بعض بے دین ہو گئے، بعض منکر ہو گئے، بعض باغی ہو گئے، بعض اپنی آخرت برباد کر بیٹھے۔ نہیں، اللہ کے پیمانے اور ہوتے ہیں، میرے رب کے ضابطے اور ہوتے ہیں۔ صبر زندگی کا حصہ ہوتا ہے، صبر سے ہی تو چھانٹی ہوتی ہے۔ یہ ایمان والے ہیں، یہ منافقت والے ہیں، یہ کفر والے ہیں، یہ ایمان والے ہیں، یہ شرک والے ہیں، یہ توحید والے ہیں۔ یہ مرحلے صبر سے سب کچھ چھٹتا ہے، چھلنیاں لگتی ہیں۔ توحید والے علیحدہ ہوتے ہیں، شرک والے علیحدہ ہوتے ہیں، ایمان والوں کی چھانٹی ہو جاتی ہے، کمزور اور بھوسے کی طرح کے لوگ سائڈ پہ رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے۔ امام کائنات کی زندگی میں مکہ مکرمہ میں 13 سال تک یہ امتحان ہوتا رہا۔ بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں جب فلسطین میں یہ ہو رہا تو نمازیں پڑھ کے کیا کرنی ہے۔ آج کی ایک ڈسکشن میں ایک پروفیسر صاحب یہ کہہ رہے تھے فلسطین میں یہ ہو رہا تو حج کر کے کیا کرنا ہے۔ کبھی تم نے یہ تو نہیں کہا کہ فلسطین میں یہ ہو رہا تو میں نے اپنے بیٹے کی شادی کر کے کیا کرنا ہے۔ تمہیں حج ہی یاد آتا ہے۔ فلسطین میں یہ ہو رہا تو میں نے کھانا کھا کے کیا کرنا ہے۔ کبھی تم نے یہ تو نہیں کہا۔ فلسطین میں یہ ہو رہا تو میں نے دکان کھول کے کیا کرنا ہے۔ کبھی تم نے یہ نہیں کہا۔ فلسطین میں یہ ہو رہا تو میں نے کاروبار کر کے کیا کرنا ہے۔ کبھی تم نے یہ نہیں کہا۔ تمہیں اللہ کا دین نظر آتا ہے تانا دینے کے لیے اور چھوڑنے کے لیے۔ حوصلے، صبر، انتظار، برداشت، حکمت، بصیرت، تحمل، یہ ساری چیزیں جناب ابراہیم کی زندگی میں، امام کائنات کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ امام کائنات اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے تھے کہ بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ امام کائنات نے دیکھا نہیں تھا کہ سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے گئے ہیں۔ مکی زندگی میں کیا اللہ کے پیغمبر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا کہ یاسر کے پورے خاندان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں؟ کہ اللہ کے پیغمبر نے مکی زندگی کے یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے نہیں تھے؟ اتنے دیکھے کہ صحابہ بھی آخر ہم انسان کمزور ہیں کہہ بیٹھے تھے اے اللہ کے نبی اللہ سے دعائی کر دیں اللہ کی مدد اتر آئے۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے کہا تھا اتنی جلدی گھبرا گئے ہو، تم سے پہلے تو ایسے لوگ بھی تھے کہ گڑھا کھودا جاتا تھا، اس میں ان کو کھڑا کیا جاتا تھا، پھر ان کے سر کے اوپر آرا رکھا جاتا تھا، پھر ان کو سر سے لے کے نیچے تک چیر کے 2 ٹکڑے کیا جاتا تھا، اور وہ پھر بھی کہتے رہتے تھے لا الہ الا اللہ۔ کہا میرے صحابہ جلد ہی وقت آئے گا
تم کہتے ہو غربت پڑی ہے، وہ وقت بھی آئے گا زکات لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تم کہتے ہو حالات بڑے خراب ہیں، امن نہیں ہے، وہ وقت بھی آئے گا اکیلی عورت بیت اللہ کا حج کرے گی اور اسے کسی کا خطرہ نہیں ہوگا. تم کہتے ہو آج مکہ میں سانس لینا مشکل ہے، وہ وقت بھی آئے گا کہ میری امت کو اللہ کیسر و کسرا تک اس کی حکومت کو دور پھیلا دے گا. حوصلہ بھی تو رکھا کرے، اللہ کی مدد پہ یقین رکھا کرے، اور یہ مانا کریں کہ یہ آخرت نہیں ہے فوری رزلٹ آتے جائیں. یہاں فوری رزلٹ آنے ہی نہیں ہے، یہ امتحان ہے. پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے تم 25 سال صبر کر لیتے ہو، ایم بی بی ایس ایک ڈاکٹر بننے کے لیے تم 20 سال لگا لیتے ہو، میٹرک کی ڈگری لینے کے لیے تم زندگی کے 15 سال لگا دیتے ہو، اور اللہ کے دین کے لیے کہتے ہو ادھر محنت کریں ادھر رزلٹ آ جائے. ایسے نہیں ہوتا. یہ تو جنت کی ڈگریاں ہیں اور جنت کے سودے ہیں، یہاں امتحان تو ہونا ہی ہونا ہے. لیکن مجھے یقین ہے اگر اہل ایمان اسوہ ابراہیمی پہ عمل کریں تو وہی وقت آئے گا کہ یہی فلسطین ہوگا، اور اسی فلسطین کے اندر انشاءاللہ تعالی یہودیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں باقی دونوں چیزیں بھی بیان کروں. اس کی طرف صرف میں اشارہ ہی کر سکتا ہوں. جناب ابراہیم کی زندگی میں چوتھی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ اللہ سے دعا ہے. دعا بہت کرتے تھے، بہت کرتے تھے، ہر حال میں دعا ہی کرتے رہتے تھے. اور لوگ مذاق اڑاتے ہیں تمہاری دعاؤں کا کیا ہو گیا. یہ 2% کے موٹیویشنل سپیکر جن کو نہ قرآن کا ترجمہ آئے نہ حدیث کا مفہوم آئے، علماء کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ان کی دعاؤں سے کیا ہوگا، تو تمہاری موٹیویشن سے کیا ہوگا. تم نے کیا مار کسر کر لیا. جو فنڈ دیا علماء نے بھیجا، جو تعاون بھیجا علماء نے بھیجا، تحریکوں کی قیادت کی علماء نے کی، مصر کے اندر تک پہنچے علماء پہنچے. الحمدللہ مسجد اقصی کے امام تشریف لائے، علماء کے پاس آئے، ان کے بیٹے آئے، علماء کے پاس آئے. وہ جانتے ہیں کہ علماء ہی کا وہ طبقہ ہے جو امت کو صحیح شعور دے سکتا ہے. آسان ہدف ہے نا نوجوانوں کو علماء سے دور کرنے کے لیے کہ ہر بات میں ان کو گالیاں دینا شروع کر دو، کیونکہ ان کی عزت کے لیے کوئی قانون نہیں ہے اور یہ کمزور ہیں، ان پہ حملہ آسان ہے. یہ چیزیں ذہن میں رکھیں. دعا بڑی چیز ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو کے دعا کرتے ہیں اللہ تیرا گھر بنا دیا ہے، اس کو آباد کرنے والا تو پیدا کر دے. خانہ کعبہ بننے کے 2500 سال کے بعد تقریباً، شاید مجھ سے کاؤنٹنگ میں اس وقت غلطی ہو رہی ہے، لیکن صدیوں کے بعد یہ دعا قبول ہوتی ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام جناب عیسیٰ سے 2500 سال پہلے اور جناب عیسیٰ کے 500 سال بعد امام کائنات تشریف لاتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر کاؤنٹ کیا جائے تو یہ 3000 سال تقریباً بن جاتے ہیں. تو محتاط اندازے میں آپ 2500 سال بھی کہہ لیں تو 2500 سال کے بعد اللہ دعا قبول کرتے ہیں جو ابراہیم نے مانگی تھی کہ اس بیت اللہ کو آباد کرنے والا پیدا کر دے. اور جناب ابراہیم کی نسل سے اللہ اپنے آخری نبی امام کائنات صاحب معراج محمد کریم آمنہ کے لال حسنین کے لالا در یتیم علیہ السلام محمد کریم خاتم النبیین کو اللہ بھیجتے ہیں. تو یہ ان کی دعا کی قبولیت ہے. اس لیے دعا کو معمولی نہ سمجھا کریں اور اس کا مذاق نہ اڑایا کریں. اور پانچویں اور آخری خوبی جناب ابراہیم کی زندگی کی یہ تھی کہ سب کچھ کر کے بھی اللہ سے معافی مانگتے رہتے تھے. ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے واغفر لی خطیئتی یوم الدین.
اللہ قیامت کے دن میری غلطیاں معاف کر دے گا۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ قیامت کے دن مجھے تنہا نہ چھوڑ۔ سب کچھ کر کے بھی بندہ کہے کہ اللہ جتنا تیری شان کے لائق ہے وہ تو میں نہیں کر سکا، یہ بھی ابراہیم کی سنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔